صاحب بدایونی اشرفی قدیری، آج کل وہ اشرف المساجد ادنا کی طرف لمبایت وہاں امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ میں تو موقع بموقع ہی آتا ہوں، لیکن وہ اب یہاں مستقل موجود ہیں، اپنے یہاں کی محفلوں میں انہیں بلاؤ، ان کی تقریریں سنو، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو، فتویٰ ان سے لو، وہ جو آپ کو فتویٰ دیں وہ فتوے پر عمل کرو۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مخدوم اشرف کی نمائندگی علامہ وسیم اشرف فرما رہے ہیں، وہیں غریب نواز کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے۔ یہ آل رسول ہیں، غریب نواز کی اولاد میں ہیں، کربلا والوں کی اولاد میں ہیں۔ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کی اولاد کی زبان سے ہو رہی ہے اور نبی کی اولاد کی موجودگی میں ہو رہی ہے۔ شہید کربلا کی بات ہو رہی ہے، شہید کربلا کی اولاد کی زبان سے ہو رہی ہے اور شہید کربلا کی اولاد کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ ان کا رشتہ ہے، یہ ان کا تعلق ہے کہ یہ اپنے جد کریم کا ذکر پاک سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ میری پہلی ملاقات ہے آپ سے، اور پہلی ہی ملاقات نے ساری دوریاں دور کر دی اور ایک دم قریب ہو گئے، کیونکہ ذہن ہمارا ان کا ایک ہے۔ وہ بھی پرانی سنیت کے دلدادہ ہیں اور یہ فقیر بھی پرانی سنیت ہی کا دلدادہ اور مبلغ ہے۔ لہذا آج کئی عظیم الشان اجلاس ایک خاص موضوع پر ہے اور وہ ہے چہلم شریف۔ میں یہاں سے گیا مالیگاؤں تو طبیعت تو خراب تھی، کھانسی تھی، بول نہیں پا رہا تھا۔ خاص 20 سفر کو امام حسین کے دیوانے آ گئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں تعزیہ شریف بنتا ہے، کچھ یزیدی پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کی چلم بھر رہے ہیں اور تعزیہ شریف کو حرام بتا رہے ہیں، ذرا آپ چلیں۔ باوجود ہے کہ میں طبیعت نہیں کر رہا تھا، طبیعت بھی خراب تھی، لیکن بات آ گئی تعزیہ شریف کی اور تعزیہ شریف کو حرام کہنے کی۔ کسی بھی چیز کو حرام کہنے کے لیے کتنے دلائل کی ضرورت ہے، کتنے بڑے ثبوت کی ضرورت ہے۔ کسی للو پنجو کا نام لینے سے ناجائز کوئی چیز نہیں ہو جاتی ہے، کہ ہمارے ملا جی نے لکھا ہے۔ ملا جی کے لکھنے سے حلال حرام نہیں ہو جاتا ہے، اور نہ ملا جی کے لکھنے سے کوئی حرام حلال ہوگا نہ حلال حرام ہوگا۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، آپ کو حدیث پڑھنی ہوگی، آپ کو دلائل قاہرہ قائم کرنے ہوں گے۔ حرام کہنا معمولی بات، شریعت کا قانون یہ ہے، اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین۔ اٹھا کر دیکھو ذو الشاشی، اٹھا کر دیکھو نور الانوار، کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ یہ بات آپ سے ذرا اوپر کی ہے، میں بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یہ ہے قانون۔ ہم مولانا لوگ جو مسئلہ پڑھتے ہیں قانون پڑھتے ہیں، ترپال بچھانا جائز ہے
ایسے نہیں پڑھا ہے ہم نے. مائک پہ تقریر جائز ہے، یہ نہیں پڑھا ہم نے. مسجد میں بجلی کا پنکھا لگانا جائز ہے، یہ نہیں پڑھا ہم نے، کہیں نہیں پڑھا. ہم نے قانون پڑھا ہے، اس کی روشنی میں ہم مسئلے بتاتے ہیں. قانون یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز ہو، اصل ہے جائز ہونا. اصل ہے جائز ہونا. اب کسی چیز کو ناجائز کہنا ہے، حرام کہنا ہے، تو دلیل دینی پڑے گی. یہ وہابیوں کا پرانا فارمولہ ہے کہ یار بھی ناجائز، تیجا ناجائز، اب کالک کالا جائز. یہی چھوٹے بھائیوں نے اپنا رکھا کہ تاجیہ ناجائز. یہ ایک ہی کمپنی کے دونوں ہیں. جو تاجیہ ناجائز کہہ رہا ہے وہ بھی اسلام سے دور ہے، جو فاتحہ کو ناجائز کہہ رہا ہے وہ بھی اسلام سے دور ہے. اس لیے اللہ و رسول نے نہ تعزیے کو حرام فرمایا ہے اور نہ فاتحہ کو حرام فرمایا ہے. اسلامی قانون یہ ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. سب بولو سبحان اللہ. مدینے والے اعلیٰ حضرت کی سنو. مدینے والے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ. یہ حدیث شریف ہے، دیکھو کھول کے مدانی شریف. حلال ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے. وما سکت عنہ یہ اسلامی لا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا دیا ہوا قانون ہے جسے ساری وہابی کمپنیاں پائمال کر رہی ہیں. وما سکت عنہ جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، نہ حلال کہا، نہ حرام کہا، نہ فرض کہا، نہ واجب کہا، نہ حرام کہا، نہ ناجائز کہا. وما سکت عنہ جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ تو وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، معاف کروا دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو، جتنے بھی مسائل ہیں سب اسی قانون پر حل ہوں گے. یہ لا ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ اور رسول نے جسے منع نہیں کیا سب جائز ہے. ناجائز کے لیے دلیل لاؤ. کسی بھی چیز کو ناجائز کہو گے تو دلیل دینی پڑے گی. حالانکہ ان وہابیوں نے کیا اڑا دیا، بولے کسی چیز کو حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. ابے تو اپنے ابا سے پیدا دکھا کون سی حدیث میں لکھا. یہ کیا بات ہے حدیث میں دکھا؟ حدیث میں دکھاؤ، یہ تو سنت کی دلیل ہوئی. اگر ہم یہ کہیں لاؤڈ اسپیکر لگانا سنت ہے، اب آپ ہم سے پوچھیں حضرت کس کی سنت ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جائز ہے. اب کسی کو چپ کرنے کا حق نہیں ہے. ناجائز کہنے کے لیے دلیل لائے. الٹی گنگا بہ گئی، ہم سے پوچھا جاتا کورس کالک کا، تیجا کالک کا، گیارہویں کالک کی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. سننے مسلمانوں تو بیچارہ آیا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں تاجیہ حرام ہے، حرام چلو. میں نے کہا بھائی چلو. میں نے کہا جو لوگ تاجیہ کہتے ہیں ان سب کو بلا کے لاؤ. تو بس انہوں نے جا کے اتنی بات کہی تو صورتحال کچھ ایسی رہی کہ ایک لومڑی تھی، گیدڑ تھا اور گیدڑی تھی. گیدڑی گیدڑ سے بولا چلو شہر میں گھومنے چل رہے ہیں.
منع کیا اس نے. ہم لوگ جنگل والے ہیں، جنگل میں ٹھیک رہتے ہیں، شہر میں جائیں گے آدمی بھی پریشان کریں گے، اور کوئی کتوں نے دیکھ لیا تو کام تمام ہو جائے گا. پڑھا نہیں، گیدڑی نہیں مانی، اس نے زمین میں پڑا ہوا ایک کاغذ کا پردہ اٹھا لیا. وہ دیکھا شہر کو چلو، اگر کوئی مل بھی جائے گا تو لکھا ہوا دکھا دے گا. گیدڑ نے بہت سمجھایا، لکھا ہوا کام نہیں دے گا وہ تو بول نہیں. اب وہ جو آئی شہر کی طرف کو، گیدڑ بھی ساتھ میں، کتوں نے تاک لیا. اب کتوں نے جو پیچھا کیا تو بھاگ لگانا شروع. تو لومڑی بولی لکھا ہوا دکھا دوں. گیدڑ بولا رکی ہوا اور خیریت دیتی ہوئی ہے، کچھ نہیں دیکھنا لکھ رہا. اب جب رات کو جب میں پہنچا، تعزیہ شریف رکھا ہوا، میں نے اتر کے پہلے فاتحہ پڑھی تعزیے کے سامنے. میں وہابیت کی ہتھیاں یہیں سے شروع کروں. اب جو میں نے فاتحہ پڑھی، سارے حسینی بغلے پھلانے لگے. انہیں بتا رکھا تھا تعزیے کے سامنے فاتحہ پڑھنا شرک ہے. شرک ہے. یہ جاہل لوگ یہ نہیں جانتے شرک کیسے کہتے ہیں. منہ میں آیا بک دیا، اگلا مصرع نہیں کہوں گا. اب جو میں نے فاتحہ پڑھی تو یزیدیوں کے حوصلے پست ہو گئے، یہ تو کہانی خراب ہو گئی. اب جب رات کو تقریر کا نمبر آیا تو میں نے تقریر بھی یہیں سے شروع کی. میں نے بتایا، میں سنی مسلمانوں، آئندہ نماز جنازہ پڑھو تو جنازہ پیچھے رکھنا، منہ کعبے کو کرنا. اور آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے. میں نے کہا آپ لوگ کیسے پڑھتے ہو نماز جنازہ؟ جنازہ تو آگے رکھا جاتا ہے. میں نے آئندہ مت رکھنا، جنازہ پیچھے رکھو اور آپ لوگوں کا منہ آگے ہونا چاہیے. اب وہ لوگ ہکے بکے رہ گئے، حضرت کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا اس لیے جب جنازہ آگے رکھا ہوگا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگے تو سوگنے والا یہ دیکھے گا، سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ مسلمان مرتے ہی خدا ہو جا، اور یہ سب اس کی پوجا کرنے کھڑے ہو جائیں. اب وہ لوگ سمجھ گئے تین نشانے پہ ہے. میں نے کہا دیکھو 1400 سال بیت گئے، جنازہ سامنے رکھ کر ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں. ایک پیدا نہیں ہوا یہ کہنے والا کہ اس جنازے کی پوجا ہو رہی ہے، اس جنازے کی عبادت ہو رہی ہے. 1400 سال ہو گئے ہم آستانوں پہ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی کہنے والا پیدا نہیں ہوا قبر کی فاتحہ ہو رہی ہے. ارے جس طریقے سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے سے قبر کی فاتحہ نہیں ہوتی، قبر والے کی فاتحہ ہوتی ہے، ایسے ہی تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر جو فاتحہ ہوتی ہے وہ تعزیے کی نہیں ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کے نوازوں کی ہوتی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ کرنا ناجائز ہے، سمجھ لو وہابی کمپنی ہی کا ہے، وہابی کمپنی ہی کا ہے، یہ سنی کمپنی کا مال نہیں ہے. جاہلوں کو، بے پڑھے لکھوں کو
بولا ارے بھائی لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. بھائی جو سمجھیں گے آپ نے تیسی میں ہم نے کوئی ٹھیکیداری لے رکھی سمجھنے کی. ہم 1400 سال سے جنازہ آگے رکھ کے نماز پڑھنا ہے, نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی کچھ بھی سمجھا کرو. ہم مزار کے آگے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں. کوئی کچھ بھی سمجھا کرو. ہم تو ایصال ثواب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا قیامت کیا آگئی. تو سنی مسلمانوں الحمدللہ ہر شب شہادت میں جب مراد آباد شریف رہتا ہوں تو رات کو تمام تقریر ہوتی پہلے جلسے ہوتے ہیں شہر میں ہمارے, اور میں تقریر کرتا ہوں, سارے بچے میرے تقریر کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھو سارے بچے میرے شریک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد گاڑی لی اور جتنے بھی بڑے بڑے تعزیے ہیں سب پڑھ جاتا ہوں اور جا کے سب جگہ فاتحہ پڑھتا ہوں. اپنا کوئی معمول مت چھوڑنا. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے چہلم شریف بھلا دیا. آج چہلم شریف میں وہ رونق نہیں ہے جو 20 سال پہلے تھی, جو 30 سال پہلے تھی. کمی آئی ہے, اس کمی کو پورا کرنا ہے. جیسے ماہ محرم شریف میں گلی گلی اور کوچے کوچے یاد حسین ہوتی ہے, ایسے ہی چہلم شریف میں بھی گلی گلی اور کوچے کوچے نظر و نیاز اور فاتحہ لنگر اور تعزیہ شریف بننا چاہیے تاکہ بیداری پیدا ہو, تاکہ معلوم ہو کہ اس علاقے میں حسینی جیالے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کملی والے آقا کی اولاد کے ماننے والے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین پاک کے غلام رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ سادات کرام کی غلامی کا پٹا گردنوں سے نکالا جائے اور ادھم سنگھ کی اولاد کا ڈالا جائے. آپ یہ نہ سمجھے ادھم سنگھ میرے منہ سے نکل گیا, نکلا نہیں ہے, نکلتا سب منہ سے ہی ہے. سمجھے یہ جو بڑے بڑے مفتی لکھے جا رہے ہیں نا, ان میں ہے ادھم سنگھ کی اولاد, اور اس کی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا کہ ان کے چوتھے دادا جو تھے وہ ادھم سنگھ تھے. کنورٹ ہو کے آیا ہے, جبھی تو گل کھلا رہا ہے, یہ خون رنگ لا رہا. اس لیے میرے بھائیوں, پیارے حسین نے ہمیں میدان کربلا میں جو ذہن دیا ہے, جو مزاج دیا ہے, وہ ہے حق گوئی کا. کہ آدمی اکثریت کی پرواہ نہ کرے, بھیڑ بھاڑ کی پرواہ